بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز۔ میں کنزہ ممتاز عباسی آپ کو خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کیا کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں، ہے نا؟ تو پھر وہ خدا جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ خدا جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو تحفے میں رمضان المبارک بخشتا ہے، تو وہ خدا اپنے بندے کو مشکل وقت میں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ ناظرین، اس خوبصورت ماہ رمضان کا جو تحفہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نیکیوں کا جو ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور دوسرا صبر کا مظاہرہ کریں، ایک دم سے غصے میں نہ آ جائیں، اور وہ غصہ دوسروں پہ تو بالکل بھی مت نکالیں، اپنے اندر رکھیں، کنٹرول کرنا سیکھیں۔ میرے ساتھ عالیہ کیسر موجود ہیں، اور عالیہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا عالیہ، اسلام آباد کا موسم اتنا خوشگوار موسم ہے، اور اس بار تو یہی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی جیسے ابھی پہلے بھی کہ روزوں کا تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ جون جولائی میں جو روزے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے ہم اس طرح کنٹینیوسلی تو بات کر ہی نہیں سکتے تھے، تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس جا رہا ہے اس بار رمضان المبارک کا؟ اصل میں ایسا ہے کنزا کہ ہم جب خود کو تیار کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے، روزہ اصل میں ہماری پریکٹس ہے، ہمیں تیار کرتا ہے، ہماری مشق ہے، تو پھر موسم شاید اس پر اثر انداز اس طرح سے نہیں ہوتے۔ یہ سچ ہے کہ اگر ہم بیرونی موسم کی بات کریں تو اس طرح کی گرمی ہمیں نہیں فیس کرنی پڑی، جیسے کہ پریڈکٹ کی گئی تھی کہ جو دوسرا عشرہ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوگا، تو اتنا تو زیادہ گرمی نہیں رہی، بارشیں بھی رہیں، باران رحمت رہی، تو اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ روزے اچھے رہے، مشکل نہیں لگے۔ اس بار ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا رمضان کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہر بار ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ نے چونکہ دوسرے عشرے کی بات کر لی تو میں یہاں ہمارے دیکھنے والوں سے یہ ضرور بات کروں گی، آپ نے پروگرام کے آغاز میں بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ ہم مغفرت کے عشرے میں ہیں اور یہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو ہم صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جب ہم مغفرت کی بات کرتے ہیں تو ہم حقوق العباد کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم 10% مسجد کے اندر اپنی نفلی اور اپنی فرض عبادتیں ادا کرتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ مسجد کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، لیکن 90% مذہب جو ہے وہ ہمیں مسجد کے باہر عملی طور پر اپنا جو کردار ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے دکھانا ہوتا ہے۔ اس میں ہماری نیکی اور بھلائی کے کام بھی ہیں، اس میں سوسائٹی کی جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنا بھی ہے۔ رمضان میں ہم بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس بھلائی کی معاشرے کو ضرورت رمضان کے بعد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی جو ایک مشق کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں اس کو آپ نے آگے بھی لے کر چلنا ہے۔ کنزا، ہمارے ساتھ ہمارے جو آج کی مہمان شخصیات ہیں، یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ علم والوں کی محفل میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، تو یقیناً دین والے، تعلیم والے، علم والے، نیکی والے لوگ آپ کو بہتر راہ دکھا سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں مختلف مہمان شخصیت ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف ان کا کرواتی چلوں آپ کے ساتھ تاکہ پھر باقاعدہ طور پر ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظہیر احمد امان صاحب، چیئرمین سٹیزن فورم راولپنڈی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی رفاقت علی جلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ہم بہت سی چیزوں پر بات کریں گے، خاص طور پہ فتح مکہ کی جو اہمیت ہے، اس کے اسباب ہیں، اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے ان پہ بات کریں گے، اور پھر تیسرے عشرے میں داخل ہونے کے لیے کس طرح کی تیاری ہمیں درکار ہے۔ السلام علیکم سر جی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے چلیں تو ہمارے ساتھ اس وقت نہ صرف قاری ذیشان حیدر موجود ہیں جو کہ تلاوت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کریں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ عتیق الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود جو کہ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس طرف آ جائیں تو خواتین ہمارے معاشرے کا بڑا اہم طبقہ، اسی لیے ان سے بات کرنے کے لیے ان کا تعارف بھی میں نے آخر میں رکھا۔ ہمارے ساتھ لاریب طاہر موجود ہیں جو کہ ویٹنری ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور قریب ہیں اس کو مکمل کرنے کے۔ تو انسانوں کے تو حقوق پر ہم بات کریں گے، تھوڑے سے آج ہم اپنی صلہ رحمی میں کس طریقے سے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم لاریب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نعت تو آپ نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیں گی ہی، لیکن آپ کے دیگر تعارف پر بھی ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بشرا اقبال حسین، بچوں کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ جانا پہچانا کمیونٹی کا نام ہے۔ محفوظ بچپن ایک بہت ہی الگ انیشیٹو ہے ان کا،
کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم بشرا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے بلایا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سو یہ ہمارے آج کے مہمان رہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے, تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی قاری ذیشان حیدر صاحب سے کہ وہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائیں. اس محفل کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن کریم سے کیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق جزاک اللہ قاری ذیشان حیدر صاحب، آپ نے تلاوت کے فرائض سر انجام دیے، اور اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی طرف آؤں، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. یقیناً بہت ریاضت کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اس کلام کو پڑھا، تلاوت کی قرآن کریم کی، کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس طرح کے کلام کو، اس طرح کی تلاوت کو ادا کرنے کے لیے؟ اور دوسرا چونکہ آپ سکھا بھی رہے ہیں تو بتائیے گا کہ کس طرح بچے جو ہیں وہ آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں، اکیڈمی کو کس طریقے سے رن کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سوال بھی پوچھا ہے کہ کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک سمندر ہے، جی سمندر کی انتہا نہیں ہوتی. تو اس کو اگر میں ایک شعر میں بیان کروں نا، وہ یہ ہے کہ عمر بھر کا لہو لگتا ہے اس میں، عمر بھر کا لہو لگتا ہے اس میں، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا. تو یہ تو سمندر ہے، اس میں آپ جتنا غوطہ خوری کریں گے، جتنا ڈوبیں گے، اس کی راہیں رستے کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے. اور پھر یہ جو شعبہ قرات ہے، تجوید و قرات ہے، یہ ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں تو بحیثیت ہم عربی نہیں ہیں، ہم اجمی قوم ہیں، جی. تو ہم ان رموز سے، ان ٹیکنیکلٹیز سے جو فن قرات کی ہیں، جو اہل علم میں جانچی جاتی ہیں، گردانی جاتی ہیں، ہماری عوام تو کجا خواص بھی اس سے دور ہیں، بہت دور ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد اس کا درست پڑھنا وہ پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ کچھ مفسرین نے اور بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ جن گناہوں کو نا پبلک میں بڑا عام کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں گناہ کبیرہ ہے، فلاں گناہ بہت بڑا گناہ ہے، فلاں گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ان کی نظر میں دیکھا جائے تو قرآن پاک کا تلفظ کے اعتبار سے غلط پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ تلاوت اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں جب زبان کی لرزش سامنے آئے گی، حرکت کی وجہ سے معانی چینج ہو جاتا ہے، تلفظ چینج ہو جاتا ہے، ادائیگی چینج ہو جاتی ہے. تو پھر یہ بزرگان دین اور علماء کرام اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو اہل زبان نہیں ہیں انہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کس طرح سے دیتے ہیں اور کن باتوں کا خاص طور پر ان بچوں کو خیال رکھتے ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتا دیں، ابھی ہم نے عالیہ دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ بیک سٹیج پہ موجود تھی. تو عموماً کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کے لیے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ انسپریشن ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو ہماری اگر سوسائٹی کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ جیسے شعبہ قرات کی آپ نے بات کی تو اس سے کافی دور ہو گئے ہیں. تو کس طرح ہمارے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو اس سائٹ پہ دوبارہ زبردست ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں ریاستی اداروں کے، حکومت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مملکت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نا کوئی بھی چیز ہے نا، یعنی کہ بے شمار مثالیں دینے والی ہیں، لیکن وہ چھوٹی مثالیں، بہت چھوٹی مثالیں، میں اس لیے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اگر دی جائے نا تو بہت ساری مثالیں ہیں جنہیں ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا اور انکلوڈز ہمارے ادارے پروموٹ کرتے ہیں، لیکن شعبہ قرات کو ہماری منسٹری نہیں پروموٹ کرتی، تو باقی اداروں کا یا باقی آپ میڈیا کا کیا اس میں؟ لیکن ہم عام سوسائٹی پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جو چیز دیکھیں کہ میڈیا سے پبلک میں جاتی ہے، اب میڈیا کا دور ہے نا، ہر میں پوری دنیا ہے موبائل کی صورت میں، جو چیز میڈیا سے پبلک میں جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، چاہے جیسا بھی رکھے. ٹھیک ہے.
اگر مثال کے مصر ہے، ایران ہے اور کئی ممالک ہیں، انہوں نے قرات کو، قرآن پاک کو پرائرٹی دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اب قومی سطح پر کیا بین الاقوامی سطح پر ڈھیر نام موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت کی، ریاست کی اپنی ذمہ داری سمجھے گی تو چیزیں جو ہیں وہ میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، یہ قاری صاحب ہے، ان کا ادارہ بہت بڑا ہے، جامعہ ہے، یہ اپنے تئیں تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن پنڈی اسلام آباد میں جانتے ہوں گے، پنجاب میں جانتے ہوں گے، لیکن جو چیز حکومت کی سرپرستی میں یا حکومت سے آواز جو نکلتی ہے پھر اسے ساری دنیا جانتی ہے، اور ساری دنیا اسے اپریشیٹ بھی کرتی ہے، قبول بھی کرتی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری حکومت میں، اور میں یہ آپ پہ نہیں، کئی منسٹر سے میں نے ڈائریکٹ شکوہ کر چکا ہوں ہمارے وزارتی. یقیناً آپ بات کیے تو بڑی دور تک جائے گی. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مفتی رفاقت الجلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً ہم اگر دوسرے عشرے کی بات کرتے چلیں تو ہماری بڑی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مغفرت کے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی طلب کریں، بخشش ڈھونڈیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بدنصیب ہے کہ جس پر رمضان آئے، مغفرت کا عشرہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو جہنم سے آگ کے بچاؤ کا جو ہے وہ یا نجات کا عشرہ منایا جاتا ہے. 20ویں رمضان کی اہمیت فتح مکہ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہو جاتی ہے. تو ذرا دونوں پر روشنی ڈالیے گا، اسباب اور اس کے مقاصد پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو قاری صاحب سے آپ نے سوال کیا اس کو تھوڑا میں ایکسٹینڈ کروں گا جی، کہ ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان میں جہاں منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ایک مثال کے طور پہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو وہ دیگر ایجوکیشن کے جو سسٹم ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارا کام کرتی ہے، جبکہ اس مذہبی تعلیم اور قرآنک تعلیم کے لیے ان کے ہاں کوئی ایسا لائحہ عمل ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ قرآنی تعلیمات کو آگے پروموٹ کر سکے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن پاک کو پڑھتے تھے، اور بعض قاری قرآن صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کا قرآن رب کے فرشتے بھی سماعت کیا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. تو میں قاری صاحب کی اس بات سے تائید کرتا ہوں کہ بحمد تعالیٰ دینی مدارس، دیکھیں گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر آپ ایک سکول لے لیں، پرائمری سکول ہے، وہاں لاکھوں کروڑوں کا بجٹ سالانہ دیا جاتا ہے، جبکہ مدارس کو گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپے کی ڈونیشن یا کوئی گرانٹ ایسی نہیں ملتی. اس کے باوجود بھی اپنی مدد آپ کے تحت وطن عزیز پاکستان کی سب سے بڑی NGO دینی مدارس ہیں، اور لاکھوں لوگ بیک وقت وہاں پڑھ رہے ہیں. اور یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے اس امت پر کہ ان دینی مدارس کی بدولت آج بھی قرآن پاک کو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کا نور آگے عام ہو رہا ہے. دیکھیں قاری صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. اب میں اگر بات کروں، چونکہ ہم ایک دینی مدارس کا بہت بڑا نیٹ ورک جامعہ اسلام آباد کی صورت میں چلا رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپیہ بھی دینی مدارس کی سرپرستی کے لیے نہیں دیا جاتا، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو لاکھوں بچوں کو، آپ نے بچوں کی بات کی، تو لاکھوں بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے دینی مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئند بات بھی ہے، لیکن حکومت وقت کو اس طرف سوچنا بھی چاہیے. دوسرا جو آپ نے عشرہ مغفرت اور جہنم سے آزادی، دونوں عشروں کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب اس کو اگر دیکھیں تو ہم عشرہ مغفرت میں اس وقت موجود ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے کہ گناہ کر لینے، ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کر لینے کے بعد جب ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ ہمارے گناہ معاف بھی فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کو اپنے بندے پر بڑا پیار بھی آتا ہے کہ اس بندے نے میری نافرمانی کی، لیکن نافرمانی کر لینے کے بعد اس پر ڈٹا نہیں ہے، بلکہ اس سے اس نے رجوع کر لی، بیک پہ آ گیا. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس کے باوجود بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے تعلیم امت کے لیے کہ میری امت جو ہے وہ اس کو اپنا لے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ہمیں اس عشرہ مغفرت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث طیبہ اس پر موجود ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا اور رب تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا۔ دیکھیں رمضان کا جو لفظ ہے یہ اس کے اصل لفظ را میم ضاد ہیں، رمض سے نکلا ہے، تو اس کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں کہ رمض اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسری چیز کو جلا کے رکھ دے۔ رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بندے کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ رمضان میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں رمضان المبارک میں نیکیوں کا ایک موسم بہار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو رمضان کے علاوہ مسجد کی طرف نہیں آ سکتے وہ بھی رمضان میں مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ طرز عمل کو اتنا اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عمل مبارک اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رمضان سے پہلے شعبان میں، ایون کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر روزے رکھتے تھے کہ محسوس یوں ہوتا تھا کہ آپ سارا مہینہ ہی روزے رکھیں گے۔ تو اس کی وجہ محدثین فرماتے ہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عمل مبارک یہ تھا کہ وہ رمضان المبارک سے قبل شعبان میں اپنے سارے معاملات کو کلوز کرتے تھے، قرض لینے دینے کے معاملات، اپنے کاروبار کے معاملات، ایون کہ اپنے جو خادم ہوتے تھے، ملازم ہوتے تھے، انہیں بھی تنخواہیں دے کے ایک مہینے کے لیے فارغ کر دیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس مفہوم ہے کہ اس مہینے میں اپنے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کو آپ نرمی دیں، چھوٹ دیں، تاکہ وہ بھی اپنی عبادت کو احسن طریقے سے کر سکیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، لیکن اس تیاری کے بعد ہم رمضان جب گزر جاتا ہے تو ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جس دن چاند رات ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جس مسجد میں 10 صفیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری حالت پر رحم فرمائے، اسی مسجد میں آپ کو ایک صف نظر آئے گی۔ چاند رات کی بات ہے، یعنی دور کی بات نہیں، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اب عبادت ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ، یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ تو میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب رمضان میں ہماری ریہرسل اور پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس پریکٹس کو ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اسی ذوق اور جذبے کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اڈیک دران لوٹے تے مسلے 80 سال دی چھٹی چلے، یعنی اب وہ لوٹے وضو کا جو آلہ ہے اور یا دوسری طرف جو مسلح ہے جائے نماز ہے اس کو ہم انتظار پہ رکھتے ہیں۔ جو حقیقی سبق ہمیں رمضان سے لینا چاہیے وہ ہم نہیں لے پاتے۔ مختصراً میں چاہوں گی کہ فتح مکہ کے حوالے سے بھی آپ اگر یہاں بات کریں تو پھر لارے میں آپ کی طرف آتی ہوں، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے پروگرام میں۔ جہاں تک تعلق ہے فتح مکہ کا، وہ اسلام کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے پہلے کا جو عرصہ گزارا وہ بظاہر بہت مشکل وقت تھا، جب مکہ پاک سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اور پھر غزوہ بدر اس کے بعد ایک بہت بڑا اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوا اور اسلام کو رب تعالیٰ نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ لیکن فتح مکہ کے بارے میں اللہ کا الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم آپ کو بڑی واضح فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ واضح فتح، بڑی فتح، روشن فتح جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اتنا انعام عطا فرمایا کہ جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اسلامی لشکر کے آگے کھڑا ہو سکے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاتح کے انداز میں مکہ پاک میں تشریف لائے، اور قرآن پاک نے فتح مکہ سے پہلے مومنین اور فتح مکہ کے بعد کے مومنین کو کہا کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی فتح مکہ سے پہلے تو اسلام کے اوپر بظاہر تنگی کا دور تھا، اس دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فتح مکہ کے بعد والے اس اجر کو نہیں پا سکتے جو اجر فتح مکہ کے پہلے والوں نے پایا۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فتح مکہ سے قبل جو اسباب ہیں، صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کی نیت سے تشریف لائے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، احرام کی حالت میں تھے، اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تو کفار کی طرف سے ڈیلیگیشن آ گیا۔ کفار نے سمجھا کہ شاید یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں،
تو جبکہ مسلمان تو اس وقت نہتے تھے، کوئی پاس اسلحہ تھا ہی نہیں اور احرام کی حالت میں تھے، تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے ڈیلیگیشن کی سربراہی کرتے ہوئے وہاں پہنچے، تو کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال ابھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عروہ بن مسعود جب واپس گئے نا تو جا کر کفار قریش کو کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، کیوں؟ انہوں نے پوچھا کہ اے عروہ آپ تو بڑے زیرک ہیں، اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تھا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر قریش میں کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عروہ بن مسعود ہوتے، یعنی اس قدر جی یہ ایک فتح مکہ پر ظاہر ہے کتنی طویل گفتگو جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ شاید پورا پروگرام ہم اس میں لے کر جائیں، لیکن بات چیت کا سلسلہ ہم آپ سے یہیں سے جوڑیں گے، اور حالیہ ابھی ایک بریک کا بتایا جا رہا ہے، بریک کے بعد پہلے ہم لاریب کی نعت کو شامل کرتے ہیں اور نعت رسول مقبول سے ہی انشاءاللہ ہم پھر بریک پر چلے جائیں گے جی لاریب، اور پھر واپس آ کے ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مفتی صاحب صلی اللہ علیہ یا زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری، زندگی تم نے غریبوں میں گزاری وہ معشوق کی ہے، پاس عاشق کے جو شے
خدائی ہے تمہاری ساری، تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری بزم کون ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے شبیر احمد نقشبندی صاحب نے، اور سر آپ سے نعت کی سعادت بھی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر احمد ایوان صاحب، چیئرمین سٹیزن فورم راولپنڈی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ عالیہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے اسپیشلی کیونکہ عید بھی قریب آنے لگی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی اور ہم سب کی ہی ویسے مرد اور خواتین کی جو عید کی شاپنگ ہے وہ آن لائن شاپنگ بڑی بڑھ جاتی ہے۔ ہم لوگ ڈفرینٹ برانڈس کو جو ہے وہ پہلے سے ہی ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ سر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے فیک پیجز بھی ہوتے ہیں۔ ہم سم ٹائمز کوئی ایسی پروڈکٹ منگوا لیتے ہیں جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، یا ہماری جو عوام ہے وہ پہلے سے پے کر دیتی ہے اور وہ پروڈکٹ جو ہے واپس ان تک نہیں پہنچتا، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو یہ فیک اور اسپیم پیجز ہیں ان کو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو سٹیزن پورٹل ایپ کی اگر بات کریں ہم، حکومت پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ایڈ کریں، اور عالیہ آپ انشاءاللہ پھر ہم کنورسیشن ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں 7 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا۔ آپ نے بات کی یہ جو رمضان میں جو شاپنگ ہے خواتین کی، بچوں کی اور گھر میں بڑھ جاتی ہے، تو آج کل ہمارے ہاں بھی بہت ٹرینڈ آ چکا ہے آن لائن شاپنگ کا نا۔ اکثر دیکھتے ہیں بچے جو نا آرڈر کر دیتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے، اور ہمیں اس میں اصل میں جو تو برانڈڈ ہیں، جو نام ہیں ان کا، انہوں نے تو اپنی ویب سائٹ دی ہوئی ہیں، اور اسی پہ آپ جو نا وہ اپنے آرڈر بک کرتے ہیں اور وہی آتے ہیں، اور وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ پسند نہیں آئی تو انہوں نے آپ کو بتائی ہوتی ہیں برانچ کہ وہاں پہ جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں فیک پیجز جو نا وہ بہت بڑی تعداد میں، چونکہ ظاہر بات ہے یہاں پہ اب اس طرح جو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، جو ہمارا سائبر کرائم FIA کا، وہ بھی اس کو اصل میں یہ کام ان کا ہے کہ وہ فیک چیزوں کو روکیں اور یہ چیزیں نہ آئیں۔ لیکن سر ان کا رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے کمپلین کا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، ہم کمپلین لکھوانے کے بجائے اس کو بس اس معاملے کو درگزر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قوانین کی عملداری بہت جو نا وہ عجیب ہے۔ اگر کسی کو یہ احساس ہوگا کہ جزا و سزا کا کنسیپٹ جس معاشرے میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ اس طرح کے کنزیومر رائٹس کے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروسیس کوئی بھی ہے، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر اس کی رپٹ کروانی ہے تو وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ بندہ کہتا ہے فارگیٹ اٹ، اس کو چھوڑ دیں، آپ اگلا کام کریں۔ اصل میں سٹیزن پورٹل جو آپ نے بات کی، زبردست شاندار آئیڈیا تھا۔ اس میں لوگ جو ہے نا وہ اپنی شکایات درج کرتے ہیں اور اس پہ رسپانس بھی آتا ہے، اور FIA کا جو سائبر کرائم ہے، اگر آپ اس کو ڈائریکٹ دینا چاہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس سٹیزن پورٹل کا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرڈر دینے والا ہے، اب دیکھیں نا، جو اتنا ویل اویئر ہے کہ جب آپ چیز منگوا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جس پیج پہ جا رہے ہیں، جس کی پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں، کیا وہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے، وہ گوشت تو نہیں ہے، وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہوا میں ہے اور بعد میں ہمیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں کہ صرف ہمارے معاشرے میں، ایک بہت بڑا ایشو ویسٹ میں بھی آیا کرپٹو کرنسی کا۔ آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ غائب ہو گئے، انہوں نے جو ہے نا بڑا فراڈ کیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ عملداری نہیں ہے قوانین کی نا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور اس میں میں جو نا وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں جو منگواتے ہیں، خود آرڈر کرتے ہیں، انہیں جو نا وہ کیئر کرنی چاہیے کہ اپنے پیسے برباد نہ کریں۔ چونکہ یہاں پہ تو دیکھیں نا، آپ چیز منگوا لیتے ہیں، اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، تو جو تو برانڈ ہیں، جو جنہیں یہ پتا ہے کہ ہماری مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ جا رہا ہے، جو لوگ لیں گے وہ آگے 10 لوگوں کو بتائیں گے اور اس کی مارکیٹنگ ہوگی، وہ تو ایسا کام نہیں کرتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اوتھینٹیکیشن کو چیک کر لیں تو اور بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ظہیر احمد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گے کہ چونکہ آپ ظاہر سٹیزن فورم کو دیکھ رہے ہیں، سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، اس وقت ہماری سوسائٹی کو معاشی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔
اس پر تھوڑی سی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ ان چیلنجز کو دیکھتے ہیں. اگر ہم اس رمضان کی بات کریں تو بہت بار ہمارے کئی ایسے مقررین بھی رہے, کئی ایسے ہمارے مہمان شخصیات رہیں, اور خود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ حالات نہیں ہیں جو شاید پچھلے رمضان میں معاشی طور پر تھے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کس طرح سے آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کس طرح سے اپنے فرائض سے. دیکھیں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو نا وہ جو عام بندہ ہے وہ آپ کے سامنے آٹے کی لائنوں میں جو نا وہ لگا ہوا ہے, اور پورا پاکستان کا کوئی کونا, کوئی محلہ, کوئی قصبہ, کوئی شہر, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آٹے کی لائنیں نہ لگی ہوں. جو ایک چیز بہت اہم ہے, اور وہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں میں قوت خرید جو نا وہ ختم ہو چکی ہے, اور لوگ بیچارے جو نا وہی مفت آٹے کے لیے بھی لمبی لائنوں میں آپ کے سامنے لوگ اس میں جہاں بات بھی ہوئے, اور بڑا افسوسناک سب سے بڑی بات آپ کی عزت نفس جو متاثر دیکھیں نا جی, میں یہ کہتا ہوں, میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا, اور میں اب بھی اس فورم سے 7 نیوز کے فورم سے یہ کہتا ہوں اپنی اتھارٹیز کو کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس کی قیمت رکھیں, 500 روپے رکھیں قیمت اس کی, اور ہر دکان پہ آٹا ملے, لوگوں کی عزت نفس مجموعہ. اور پھر جو سفید پوش ہے لیکن نا جی آپ یقین کریں جو عام بندہ ہے نا مانگنے والا, وہ تو اس کی تو عادت ہوتی ہے وہ مانگ لے گا, لیکن جو سفید پوش ہے وہ تو مر جائے گا مانگتے ہوئے. اور آپ یقین کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں مہنگائی اس قدر ہے. آپ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا, پچھلے کچھ عرصہ سے ہمارے ہاں سستے بازار لگتے تھے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا, لوگ وہاں سے جا کے چیزیں خریدتے تھے. اب صورت حال یہ ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کی آپ یقین کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ باقی دنیا میں رمضان جب آتا ہے تو رمضان کی تیاری میں پہلے سے وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ جی آپ کا رمضان آ رہا ہے تو ہم نے اپنی جو چیزیں ہیں اس کو سستا کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے ریٹس کم کر دیے. لیکن ہمارے ہاں جو نا جو آڑتی ہیں اور جو ہمارے تاجر ہیں اور جو وہ اللہ معافی دے کہ وہ انتظار میں استاق میں ہوتے ہیں رمضان سے پہلے ہی. اچھا, وہ معاشرے جو کہ کافی معاشرے ہیں جنہوں نے حج پہ بھی نہیں جانا, جنہوں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, اور اس لالچ میں انہوں نے منافع بھی زیادہ نہیں کمانا, اور انہوں نے نیکی اور اجروں کا بھی حساب نہیں رکھا, وہاں ہمیں حالات الگ دکھائی دیتے ہیں. اور یہاں جو ہے وہ پھر فوری میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کریں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے 15 دن پہلے سے ہی جتنے یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, کولڈ سٹوریج ہیں, اس میں چیزیں جو نا وہ ڈمپ کر دی جاتی ہے, ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی جاتی ہے. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ جس معاشرے میں جزا و سزا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا, ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میری کوئی جو نا چیک اینڈ بیلنس مجھے نہیں کرے گا. 15 دن پہلے ہی لوگ جو نا وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ, اور ماشاءاللہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں وہ حاجی صاحب الحاج صاحب ہیں. انہوں نے اس طاق میں رہتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے جو نا وہ لوٹنا ہے, لوٹ مار کرنی ہے, اور اس کے بعد ہم نے ماشاءاللہ آخری عشرہ جو نا وہ مدینہ شریف اور جو نا حرم میں گزارنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ایسی کمائی جو آپ ذخیرہ اندوزی سے اور ناجائز منافع خوری سے کرتے ہیں, اس سے حج عمرے قبول میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتے. اور یہ لوگوں کو لوٹ مار کر کے اس طرح کرنا, اور پھر حکومت کہاں کھڑی ہے. آپ یقین کریں, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں ہر طرف جو نا وہ ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. یہاں پہ آپ یقین کریں اس سے بھی بدتر حالات بنتے جا رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ سٹال لگا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کا عزت جو اس کا خیال رکھتے ہوئے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پھل جو ہے وہ جو 500 700 800 کا تھا انہوں نے 200 روپے میں پیسوں کے ساتھ 200 میں رکھا ہوا ہے, اور لوگوں سے پیسے لے کے کسی کی عزت بھی جو نا وہ مجروح نہیں ہوتی, عزت نفس بھی, اور وہ لے کے لوگ جا سکتے ہیں. یہ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے, اگر حکومت جو نا اس پہ اقدام کرے تو ناجائز منافع خوری اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے رک سکتی ہے. اور لوگوں میں بھی دیکھیں نا, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دین اسلام اور رمضان مبارک اور ویسے بھی ہمیں اصل چیز ہے عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ نوری اپنی فطرت میں, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. اصل میں جو ہماری چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ عمل کی ہے.
عمل نہ. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, گفتار کے غازی ہیں, بڑی بڑی تقریریں کریں گے, بڑے بڑے خطبے دیں گے, بڑے بڑے تحریریں لکھیں گے, لیکن پریکٹیکلی اور دوسرے معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تیار کرتے ہیں, اپنی قوم تیار کرتے ہیں, ان کی کردار سازی کرتے ہیں, ان کو اچھا تاکہ وہ معاشرے میں آتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ چلتا پھرتا وہ نمونہ ہوتا ہے. ظہیر احمد صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. یقیناً کنزا ایک اہم چیز کہ ہمیں ریاکاری, ملاوٹ, دھوکہ دہی, ان چیزوں سے دور رہتے ہوئے صدق دل سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آگے ہم اپنی مہمان شخصیات کی جانب بڑھیں گے. بشرا, آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی. یقیناً ایک بہت ہی اہم ہماری, اگر ہم بچوں کی بات کرتے چلیں تو سمجھیں کہ سب سے قیمتی سرمایہ اس وقت ہماری قوم کے پاس ہمارے بچے ہی ہیں, اور بچوں کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ان کا محفوظ بچپن ہے, جس پر اس وقت آپ کام کر رہی ہیں, کیونکہ وہی آنے والے وقت میں طے کرتے ہیں کہ ایک بچہ معاشرے کا ایک بہترین شہری بنے گا یا وہ شہری بنے گا کہ جس کو اکثر ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. کس طرح کا کام آپ اس وقت کر رہی ہیں, کس طرح کے چیلنجز ہیں, اس سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ عالیہ. اور محفوظ بچپن, جیسے ابھی سر بات کر رہے تھے کہ قوم تیار ہونے کی بات ہو رہی ہے, اصل میں ہم بچوں کو اپنی پروڈکٹ کے طور پر دیکھتے نہیں ہیں, ان کو انڈیویجولز یا افراد کے طور پر نہیں دیکھتے. ہمیں لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تو بس آگے ہیں, اب یہ ہماری پراپرٹی ہے, ان سے ہم کھیلیں گے, خوش ہوں گے, وہ ہمارے صحن کی رونق ہے, اور پھر یا ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے, ان کو پڑھانا, ان کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ 10, 12, 14 سال تک وہ ہمارے پاس ہیں, یہ پروڈکٹ ہم پریپیئر کر رہے ہیں, اور پھر وہ پروڈکٹ معاشرے میں جائے گی اور اگلے 40 سال 50 سال جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی وہ اس معاشرے میں سرو کرے گی, ایک فرد کے طور پر سرو کرے گی. ہوتا یہ ہے کہ محفوظ بچپن کا جو کانسیپٹ ہے وہ 2018 میں نے اس وقت شروع کیا تھا جب کچھ بچوں کے حوالے سے ریپ کیسز, ان کے مرڈر کے کیسز, زینب مرڈر کیس جو ہے وہ آیا تھا, اور ایک دم سے سب نے بہت زیادہ کہا, خاص طور پہ جو ہمارے ترقی پسند ایک سیکٹ ہے سوسائٹی کا, کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں. تو اس پر ہم نے یہ بیٹھ کر بات کی. میں چونکہ میرا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے, میں جرنلزم ٹرینر ہوں, تو بہت سارے جرنلسٹ کے ساتھ, تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے یہ بتائیے میڈیا میں بچوں کے حوالے سے نیوز کب آتی ہے. انہوں نے کہا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو تقریباً نگلیکٹ کیا ہوا ہے, ہمارے ہاں بات ہی نہیں ہو رہی. تو آپ نے جب ایک اتنے بڑے سیگمنٹ کو نظر انداز ہی کر دیا ہوا ہے تو اس پر بات کیوں نہیں ہم کریں. تو ہم نے وہاں سے انیشیٹ کیا کہ ہم بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے رہے, ہم ایڈلٹس کو, یعنی معاشرے کے تمام بڑے لوگ جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, انہیں تھوڑا سا سینسٹائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے بچوں کو کی حفاظت کو ایک اجتماعی شعور کے لیول پر ایکسیپٹ کرنا ہے. اور ہماری ٹیگ لائن بھی یہ ہے, محفوظ بچپن اجتماعی ذمہ داری ہے. اب محفوظ بچپن کی جو بڑی امبریلا ہے اس میں محفوظ گھر بھی آتا ہے. ہمارے ہاں صرف بچے جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ طرح سے غیر محفوظ ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ بچہ چھت سے گرا, سیڑھیوں کی ریلنگ نہیں تھی, بچے کی ڈیتھ ہو گئی. بچہ باتھ ٹب میں گر گیا, پانی کی ٹینکی میں گر گیا, اس کو کرنٹ لگ گئی. مطلب یہاں تک کہ بچوں کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک سوچا سمجھا اور اویئرڈ فیصلہ نہیں ہے, اویئر ڈیسیژن نہیں ہے. آپ نے بہت سے فیکٹرز اثر انداز بھی ہوتے ہیں گھر میں جو باقی لوگ موجود. پھر آپ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں, پھر آپ سنگل میں رہتے ہیں, بچوں کو رسپانسبلٹی کس کی ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے بچے آپ پیدا ہو گئے تو ماں سنبھال لے گی. ماں انسان ہے, وہ 24 گھنٹے نہیں سنبھال سکے گی. تو شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر بہت ارلی ایجز پہ ہم بچوں کو اسکول ڈال دیتے ہیں. تو پہلی جو اس کا اسٹیپ ہے محفوظ بچپن میں, محفوظ گھر. ہر وہ گھر جہاں بچہ جاتا ہے, اس کا اپنا گھر, اس کی نانی کا گھر, اس کی دادی کا گھر, وہ نیبرہڈ جس میں وہ موو کرتا ہے. پھر محفوظ اسکول, کیونکہ بچے کی پہلی آئیڈینٹی جو ہے وہ اسکول میں ہوتی ہے. آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا بلنگ کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. وہی بچہ جو اپنے گھر میں شہنشاہ ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, جب وہ پہلی دفعہ باہر نکلتا ہے اور وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے دوسروں کے ساتھ, تو اس کو سوشلائز کرنے کے نارمز سیکھنے پڑتے ہیں. اور وہ جو گھر میں گرہیں لگی ہوئی تھیں وہ اسکول میں اور بڑھ جاتی ہیں, اور بچہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپلیکیشنز کے ساتھ یا بلی ہو رہا ہوگا یا بلی کر رہا ہوگا. اچھا بشرا, یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بچوں کا اور والدین کا کمیونیکیشن ایک لائن ہے وہ کافی ڈسٹارٹ ہوگی, ایک گیپ آ گیا ہے دونوں جنریشنز کے بیچ میں. اور بہت سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ایون کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا روم ہوتا ہے, پیرنٹس اپنے روم میں ہوتے ہیں, تو اس طرح سے بچوں کو توجہ نہیں دیتے پیرنٹس. اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے نوجوان اور بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں
ہیں, لیکن کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, مصروفیات کی وجہ سے بھی, اور افراتفری کا دور ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ڈسکس نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی چائلڈ ابیوز کے کچھ کیسز ہوتے ہیں, بلنگ کے کیسز ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اس کے علاوہ مطلب اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو کس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے بچے محفوظ بھی رہیں, گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی. اچھا, یہ بہت آپ نے خوبصورت بات اور بہت اچھا سوال پوچھا. اس میں دو باتیں ہیں. اصل میں ایک تو بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ہمیشہ جنریشنز کے درمیان رہا ہے. ہر پہلی جنریشن جو تھی اس میں نئی آنے والی جنریشن کے دور میں فرق تھا, لیکن چونکہ وقت ہوتا تھا, ہم سب مل بیٹھ کر دسترخوان پہ کھاتے تھے, ایک دوسرے کی بات سنتے تھے, سمجھتے تھے. میرے اگر بچپن کے یا آپ کے بچپن کے رمضان کی آپ بات کریں تو رمضان میں تو وہ وقت ہوتا تھا سحر و افطار میں جب ہم بیسک ایتھکس سیکھتے تھے. دسترخوان پہ کیسے کھانا شروع کرنا ہے, دعا کیسے پڑھنی ہے, بڑوں کو کیسے عزت دینی ہے, بچوں کا کیسے خیال کرنا ہے, گھر کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیسے خیال کرنا ہے. وہ ٹریننگ مسنگ ہو گئی ہے. پھر یہ کہ اب ہم آپس میں چونکہ بات نہیں کرتے تو بچے کے ساتھ کوئی تو اس کو سکھا رہا ہے, تو سوشل میڈیا اس کو سکھا رہا ہے. اچھا, اب جو دوسری بات اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیف سائبر اسپیسز فار دا چلڈرن, کیونکہ بچے جو ہیں ان کا سائبر جو ایک انٹریکشن ہے اور ان کا ایکسپوئر ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو ایک بڑے کھلے بازار میں اکیلا چھوڑ دیا ہے. اب وہاں دکانیں ہیں, لوگ ہیں, اجنبی ہیں, وہ کس سے انٹریکٹ کر رہا ہے, وہ کس کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے, ہمیں علم ہی نہیں ہے. اور بہت سارے چونکہ پیرنٹس کو خود نہیں ہے. میں اکثر ایک بات بتاتی ہوتی ہوں کہ ایک والدہ سے میری بات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کی بیٹی کہاں ہے, تو اس نے کہا وہ فیس بک پر پڑھ رہی ہے. چونکہ فیس بک کے نام کے ساتھ بک آتا ہے تو ان کو تو یہی لگا, چونکہ پیرنٹس خود اویئر نہیں ہے. تو اس وقت پیرنٹنگ جو ہے وہ شاید آج سے 20 سال پہلے والی پیرنٹنگ سے تھوڑی زیادہ چیلنجنگ ہے. اور کی از کمیونیکیشن, بہت اچھی بات ٹائم دے, پرائیورٹی پر ان کو رکھے. لارب آپ کی طرف ہم تھوڑی سی دیر میں آئیں گے. عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سوشل ورک کر رہے ہیں اس وقت, بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بڑا کام ہے ان کا. یہ بتائیے گا سر کہ خون کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے خون جو ہے اس کا عطیہ کرنا, بلڈ ڈونیشن. اس طرح کی ڈرائیوز ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی خاصی بڑھ جاتی ہیں, اس کے باوجود بھی کہ کئی لوگ خون دینے سے جو ہیں وہ جھجکتے بھی ہیں اسی ماہ مبارک میں. تو آگاہ کیجیے گا کس طرح کا کام آپ اس وقت سوسائٹی میں کر رہے ہیں اور سوسائٹی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو بلڈ ڈونیشن ہے نا, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سیو اے لائف ان 60 سیکنڈس. جی, کہ آپ کسی کی زندگی کو 60 سیکنڈ میں کیسے سیو کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا اور پھر ہم نے پبلک میں اس کا رسپانس لیا تھا. ہم یوتھ کو اسپیشلی کنونس کرتے تھے کہ 60 سیکنڈ میں اگلے کو کنونس کریں کہ بلڈ ڈونیشن آپ کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا اچھا کامیاب ہوا تھا اور یوتھ نے کافی اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا اور یوتھ نے اپنے پر اپلائی بھی کیا تھا. کیونکہ یہ بلڈ جو ہے یہ پیسوں سے آپ خرید نہیں سکتے اور نہ یہ کسی فیکٹری میں بن سکتا ہے. یہ کوئی ڈونیٹ کرے گا تو اگلے کے لیے کوئی چیز جو ہے بنے گی. آج کل دیکھ لیں تیلیسیمیا کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور تیلیسیمیا کے مریض آپ کی ڈونیشن کے اوپر ہی ان کی زندگی ہے. اگر بلڈ ڈونیشن ختم ہو جائے تو خدا نخواستہ ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو بلڈ ڈونیشن کا کنسیپٹ ہے ہمارے پاکستان کی اگر میں بات کروں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اب لوگ بہت اویئر ہو گئے کہ بلڈ ڈونیشن سے آپ کی زندگی کے اوپر, اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو آپ کی زندگی کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے, اس کے بعد کراس میچ ہوتا ہے, پورا ایک پروسیجر ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا, اگر آپ کسی مریض کو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تب بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے, اور اگر آپ اپنے لیے بلڈ لے رہے ہیں تب بھی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پاکستان میں الحمدللہ ڈونیشن کی یا چیریٹی کی جب بات کی جائے تو پاکستانی ہمیشہ اس میں آگے ہوتے ہیں بہت زیادہ. ہمارے لوگ دل کھول کے ہر قسم کا عطیہ دیتے ہیں, چاہے وہ بلڈ کا ہو یا چاہے پیسے کا ہو چاہے ٹائم کا ہو. اچھا, یہ عتیق صاحب آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو آپ بلڈ ڈونیشن کیمپینز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہی جو ہے ہمارے نوجوان اور ہماری عوام جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے کہ نارمل ڈیز میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں, میں عالم دین نہیں ہوں لیکن میرا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو جو چیریٹی والے کام ہیں ویسے بھی رمضان میں کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی جو ہے 70 گنا یا 70 گنا سے بھی زیادہ جو ہے اس کا اجر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ زیادہ اس کی طرف, جو نیکی والے کام ہیں, جو چیریٹی والے کام ہیں. لیکن زکوٰۃ کا مہینہ جو ہے وہ پچھلا ہوتا ہے, لیکن زکوٰۃ بھی لوگ موسٹلی رمضان میں دیتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے رمضان میں ہر نیکی جو ہے نا اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. رحمتوں والا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے, تو ہر چیز میں برکت جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. لیکن ادروائز پاکستان میں
ہماری یوتھ اسپیشلی جو ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بے دریغ بغیر کسی جھجک کے بغیر کسی بہانے کے بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں، اور الحمدللہ انہی یوتھ کی ڈونیشنز کی وجہ سے ہمارے جو تیلیسیمیا کے مریض ہیں یا باقی جو جن کی سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو، اور پھر ہمارے ہاں نا یہاں پہ بلڈ ایکٹیوسٹ ہیں جو لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، جن کے فون میں نا بلڈ ڈونرز کے نمبرز ہوتے ہیں. ایون اب تو فیس بک نے بھی بلڈ ڈونیشن کی کیمپینز وغیرہ لانچ کی ہوئی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بہت ایک اچھا کنسیپٹ ہے، پاکستان میں اسپیشلی، انڈیا میں بھی چل رہا ہے، لیکن پاکستان کا بلڈ ڈونیشن کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے لوگ کنونس ہوتے ہیں اور جس طریقے سے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، میں نے اپنی لائف میں یا کسی جگہ میں نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا. ایون گوگل بھی ہم کرتے ہیں کہ کون کون سی کیمپین کس کس جگہ افیکٹو ہو رہی ہیں. پاکستان میں آپ سمپلی فیس بک پہ ایک پوسٹ کر دیں کہ جی فلاں گروپ کا بلڈ چاہیے، یا ایون صرف کر دیں بلڈ، آپ کو ان باکس میں لوگ میسج کریں گے یا کمنٹس میں آپ بہت سارا آپ کو رسپانس آئے گا، آپ کی وہ ریکویسٹ جو ہے وہ فلفل ہو آپ جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہ بہت ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں سوشل ورک میں، تو کس طرح سے آپ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس وقت، اور خاص طور پہ جو آپ سوشل ورک کر رہے ہیں اس میں سوسائٹی کی طرف سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، انکلوڈنگ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو؟ اور جان باز کی کیمپینز کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتا دیں، کیونکہ آپ لوگ یوتھ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ڈفرینٹ آپ لوگوں کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، تو باقی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کس طرح سے اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر سکتی ہیں، اور اسپیشلی یوتھ امپاورمنٹ میں؟ 2 سوال ہیں آپ کے، پہلے میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں جو یوتھ ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. معاشرے نے یا ہمارے جو ایڈلٹ ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، پیرنٹس، ٹیچر، باقی ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو ڈائریکشن دینی ہوتی. فل آف انرجی ہوتے ہیں، انرجی کی کوئی کمی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ہماری یوتھ کے اندر سکلز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ایک ڈائریکشن کی ہے. جس ڈائریکشن میں آپ نے ان کو لگا دیا وہ لگ جائیں گے. اور دیکھیں ہماری یوتھ کی آپ عرفہ کریم کی آپ کی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم نے مواقع دیے ہیں اور وہ آگے بڑھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم موقع فراہم کرتے ہیں نہ ہم ڈائریکشن دیتے ہیں. اور ہماری موسٹلی ہماری سوسائٹی کی اگر بات کی جائے، میں یہ نیگیٹو نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ایک المیہ ہمارا ضرور ہے، ہماری موسٹلی چیزیں نا سے سٹارٹ ہوتی ہیں. نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا. میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں بہت سارے ایسے کام جس سے مجھے اپنی فیملی نے کہا تھا تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کام نے مجھے بہت سارا فائدہ دیا. آپ کو وقتاً نہیں نظر آتا کہ یہ مجھے کیا فائدہ دے گا. میں بلڈ ڈونیشن دے رہا ہوں یا میں کسی کی آواز بن رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک کڈنی پیشنٹ کی ہم وائس بنے تھے کہ اس بیچارے کے 4 بچے ہیں اور وہ 3 سال سے 2018 آنورڈ وہ بیڈ پہ ہے. ہم نے اس کی ہم نے کیا کیا، اس کی صرف آواز ریز کی. الحمدللہ پاکستانی جس طرح سے میں نے کہا چیریٹی میں سب سے آگے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں، اسکرین شاٹ بھی نہیں بھیجے انہوں نے بعد میں، کہ ہمارا پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے بھیجے ہیں کس نے نہیں بھیجے. یہ تو نیکی کے کام ہو گئے. مختصراً آپ اپنے کام پہ اگر روشنی ڈالیں جی. پھر ہم تو اس طریقے سے جو آپ نے جانباز کی بات کی، ہم عید کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ایونٹ کر رہے ہیں جس میں ہم انسنگ ہیروز کو نوازیں گے، ان کے ایوارڈ دیں گے، اور ان کے جو پاکستان کی پازیٹیوٹی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، جس میں بلڈ ڈونیشن والے لوگ بھی ہوں گے، باقی بھی ہر طبقہ فکر سے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا ہے، ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم ایوارڈز دیں. ایک اسلام آباد میں ہم انشاءاللہ یہ ایونٹ کریں گے مڈ آف مئی میں، تو اس میں بھی ہم ایسے لوگ انسنگ ہیروز جو پاکستان میں نارملی جن کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے ہم پبلک کے سامنے لائیں. ہمارا مقصد ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے، اور دوسرا ہماری یوتھ یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے تاکہ ان سے انسپائر ہو اور ان کی نقشے قدم پہ چلے. شبیر احمد صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. ظاہر ہے ماشاءاللہ ہمیں پہلے بھی آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل ہوئی. بریک کی طرف ہم نے ناظرین جانا ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بریک لیں گے، واپس آئیں گے. بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب
عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی, ہے نسل کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. مولا نے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا, جس نے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا, جس نے وہ آل محمد ہے, پنجتن کا گھرانہ ہے. وہ آل محمد ہے, پنجتن کا گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر, محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. جو بھی ہے نصیر ساحل تو پرانا ہے. جو بھی ہے نصیر ساحل تو پرانا ہے. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ. میں ہوں عالیہ کیسر, میرے ساتھ کنزا ممتاز عباسی اور ہماری محترم مہمان شخصیات جن سے ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں, نہ صرف رمضان کے حوالے سے کہ اس کا احترام کیا ہے, اس کے ہم پر حقوق اور فرائض کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اپنی جانب حقوق بنتے ہیں, ہماری معاشرے کی طرف جو فرائض بنتے ہیں, ان پر بھی ہم بات کریں. معاشی مسائل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم طبقہ ہمارے معاشرے کا, ہمارے بچے, ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے عبدالقاسم صاحب نے, ایریا مینیجر ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے. ان سے ہم بات کریں گے, جانیں گے. بہت سے مسائل ہیں, مسائل پر تو بعد میں بات کریں گے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو عبدالقاسم صاحب بتائیے گا, رمضان آپ کا کیسے گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں آٹے کی تقسیم کے حوالے سے, سب سے پہلے تو سب سے اہم معاملہ اس وقت یہی چل رہا ہے, تو آپ سب سے کی پرسنالٹی ہیں اس وقت جن سے ہم جان سکتے ہیں کس طرح کی تقسیم کی جو طریقہ کار ہے اس کو طے کیا گیا ہے اور کس طرح کی مشکلات آ رہی ہیں اس وقت؟ اچھا, اس طرح کیونکہ دو تین کنفیوژن یہ ہے کہ ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ایک نادرا. جی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو بندے ہیں ان کو 3 آٹے ملنے ہیں.
وہ یکمشت لے لیں یا ایک ایک کر کے لے لیں، یہ ان کے اپنے ہیڈ پہ ہے. ہر گھر کے ہر فرد کو نہیں ایک سنگل، ہم نے گھرانے کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک، ہم نے ایک گھرانے کو دینا ہے. تو اگر ایک گھر میں 6 لوگ ہیں جن کے 6 شناختی کارڈ ہیں، ان 6 لوگوں کوئی بھی ایک لے آئے گا وہ لے جائے گا. بس ٹھیک ہے. وہ بیٹا آ جائے، باپ آ جائے، اس کی ماں آ جائے، جو بھی آ جائے، سسٹر آ جائیں، وہ ایک جو بھی لے جائے گا، کیونکہ نادرہ کے ساتھ کلیکٹڈ ہے تو وہ سب کا ان کا گھرانے میں ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب تک وہ شادی نہیں کرتے ان کا گھرانا الگ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا جو ہے نادرہ کا، وہ ہم نے کیونکہ جب کافی ساری شکایت ہے کہ اسلام آباد میں آبادی زیادہ ہے تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے لیے اضافی کوٹا دے دیا پھر کہ ہر گھرانے میں آپ نے ایک آٹا دینا ہے. یہاں پہ وہی کنفیوژن ہے کہ وہ سارے بندے آ جاتے ہیں جبکہ ہم نے ایک بندے کو دینا ہے، گھرانے کے سربراہ کو سمجھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھرانے میں 10 بندے ہیں یا 12 بندے ہیں تو وہ 10 کلو آٹا ایک دن میں یا 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ان کو آپ 3 کیوں دے رہے ہیں، ہمیں 1 کیوں دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی بھی جاتی ہے ہمارے اسٹور انچارجوں کی، کچھ روزے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میں پہلے معذرت خواہ ہوں عوام سے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشکلات اصل میں اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ پہلے 3 جو ہے وہ آٹے کے جو بیگز ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی، پھر اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکا، جس کے بعد پھر ایک آٹے کا جو ہے وہ بیگ تقسیم کیا جا رہا ہے ایک خاندان کے لیے، وہاں مسائل ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو بس پہ آ رہے ہیں نا بے نظیر، اس کو ہم 3 دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو نادرہ پہ جن کا وہ ویلڈ ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، اگلے دن آئیں گے لیکن ان کو کہیں گے جی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ایک بیگ آپ لے گئے. وہ کہتے جی ہمارے بھی 3 تھے، آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے. مین کنفیوژن اس پہ ادھر آ رہی ہے، یعنی کہ کیونکہ آپ کے پڑوس میں ہم نے یہ لگایا ہوا ہے ایک سفران مارکی میں، تو بلکہ اس پہ سب سے بڑی یہاں پہ اس کی ترسیل بھی یہیں پہ ہو رہی ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ چونکہ یہاں پر مسلسل آٹے کی فراہمی تو ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود مشکلات بھی ہیں. لوگ جو ہیں وہ قطار در قطار، کئی بار یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ صبح سحری کے بعد ایک بڑی جو ہے وہ خواتین کی چھوٹے بچے لیے لائنیں، پہلے تو 9 بجے کی ٹائمنگ کی تھی، پھر ہمارے ایم ڈی صاحب نے ایز اے اسپیشل کیس 6:30 بجے کر دیے. صبح 6:30 بجے، صبح 6:30 بجے میں تو آ جاتا ہوں، بندے بھی آ جاتے ہیں، ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال آٹا لینے والے بھی آ جاتے ہیں. میرے خیال میں جب میں آتا ہوں تو یہاں سے کام سٹ تک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یعنی وہ سحری کر کے آ جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو اب جب کب تک آٹا تقسیم ہوتا رہتا ہے؟ 5 بجے تک، شام 5 بجے تک. اور اس میں کون لوگ ہیں جو کہ آ کے، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آئی ڈی کارڈ ہو، گھر کا ایک فرد ہو، وہ آ کے ایک بیگ یا اگر وہ بس پہ رجسٹر ہیں تو 3 بیگز جو ہیں وہ لے جا سکتے ہیں. تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہو جا رہے ہیں اس وقت، ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، بھگدڑ کے واقعات بھی ہم نے دیکھے اور اس میں شہادتوں کے بھی واقعات جو بہت انتہائی افسوسناک ہیں. تو اسلام آباد میں نہیں ہوا، دیکھ سکتے ہیں بلکہ اسلام آباد میں تو ہماری گاڑیاں لوٹ لی انہوں نے، لوگوں نے. ہم نے 3-4 پوائنٹ بند کیے، وہ لوٹ کے لے گئے. یعنی کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ آپ کے قریب علی پور فراش میں ایک تھا پوائنٹ، اس پہ لوٹ کے لے گئے. ایک باراکوم میں لے گئے. اس کے بعد پھر ہم نے ایف سی سے سپورٹ حاصل کی ہے، پھر انتظامیہ بھی ذرا الرٹ ہو گئی ہے. انہوں نے پھر یہ مارکیاں لی تاکہ اس میں کھلی جگہ ہے. اب اس مارکی میں 800 کرسیاں لگی ہوئی اندر، 400 لیڈیز میں، 400 جینٹس میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 800 بندے ایٹ ٹائم، اور 1 منٹ کے اندر 80 کسٹمر کو ہم فارغ کرتے ہیں. دن میں کتنا آٹا تقسیم کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ؟ یہاں پہ 14 سے 15 ہزار ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر روز تقسیم ہوتا ہے؟ کیا کسی دن ایسا بھی دن ہے؟ ہاں، جمعے والے دن تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں دوران ہے وہ کم ہو جاتا ہے، 1-2 گھنٹہ وقفہ ہوتا ہے نماز کا، اسی میں کم ہوتا ہے. اچھا، عمومی طور پہ تو ظاہر ہے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، آپ باہر ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی بات اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. اب اس وقت وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آٹا انہی کے لیے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے فری آٹا. یہ نہ میں لے کے جا سکتا ہوں، نہ کوئی دکاندار لے کے جا کے اس کو سیل کر سکتا ہے. آرام سے لیں گے، تحمل سے لیں گے، انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے لیں گے تو اچھے طریقے سے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم اس پہ وہ لگا دیں گے، بین لگا دیں گے، یہ آٹا واپس چلا جائے گا. انہی کا حق خراب ہوگا نا. یہ آئیں، آرام سے لیں، سکون سے لیں. کرسیاں ان کے لیے لگا دی ہیں، اے سی ان کے لیے لگا ہوا ہے. مطلب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن لوگوں کو بھی جو ہے وہ شعور تھوڑا کم ہے. آپ بلکہ اپنے پروگرام کے توسط سے ان کو بتائیں کہ بھائی آرام سے لیں، سب کو ملے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ عبدالقاسم صاحب نے کہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو شاید ہمیں بھی تھوڑی سی کنفیوژن اس میں رہتی کہ بس پہ رجسٹرڈ جو فیملیز ہیں جو پہلے سے مستحقین کی ایک کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اور آلریڈی ان کو کسی بھی ایک فارم میں ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے ان خاندانوں کے لیے، لیکن ایک خاندان کے لیے، ایک خاندان کے
ہر شناختی کارڈ پر آپ کو الگ سے نہیں بلکہ ایک خاندان کو 3 جو ہے وہ آٹے کے بیگ تقسیم کیے جائیں گے. اور پھر اگر آپ نادرا کے اس سے آتے ہیں یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے ہی آٹا ہے تو آپ کے ایک شناختی کارڈ پر آپ کو ایک بیگ جو ہے وہ دیا جائے گا. یقیناً اس میں مشکلات اور سوالات تو بہت سے ہیں لیکن جیسے کہ عبدالقاسم صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں بڑی آسانی بھی ہے اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات نہیں دیکھنے میں آئے تاہم لوگ جو ہیں اس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاتے تو مشکلات ہوتی ہیں. صبح 6 بجے سے 6:30 بجے سے آٹے کی تقسیم کا عمل مختلف پوائنٹس پر شروع ہو جاتا ہے اسلام آباد میں. بات چیت کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا عبدالقاسم صاحب, لیکن رمضان صبر کا درس دیتا ہے اور جب معاشی اس طرح کے مسائل ہوں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صبر کرنا آسان ہے لوگوں کے لیے؟ اسی میں تو اصل رمضان ہی اب ہے کہ آپ صبر کریں گے تو رمضان کا فائدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں یہاں پر اس کا مظاہرہ اور تحمل کا کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گی. ہم آپ سے پہلے بھی پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ ہمیں اس وقت ہم مختلف مسائل سے دو چار ہیں, آج کی زندگی میں کس طرح کے سبق یا درس جو ہے وہ ہم فتح مکہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ممکن ہے؟ اس میں جو پہلے بات ہماری چل رہی تھی اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور پھر آپ کو روک لیا گیا, حضرت عروہ بن مسعود وہاں حاضر ہوئے, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ, اس تعلق کو دیکھ کر انہوں نے جا کر کفار قریش کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی لینا تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کر حاضری دی ہے, کوئی بھی اصحاب اپنے بادشاہ اپنے مصاحب کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. یہ ایک واضح پیغام تھا کہ آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے. اب صلح حدیبیہ جن شرائط پر ہوئی وہ بظاہر بڑی کڑی شرائط تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائے تو اس میں جو سبق ملتا ہے, 2 درس میں فتح مکہ کے آپ کے چینل کی وساطت سے عوام کے سامنے رکھوں گا کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو طاقت کا یہ عالم تھا کہ آج جو بھی کرنا چاہتے کر سکتے تھے, لیکن اسلام کا علم جس صاحب کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا آج ہم مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کیونکہ مکے والوں نے تنگ مسلمانوں کو اتنا کیا تھا اس وقت کے جو کفار مکہ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے عہدے سے معزول فرمایا اور جھنڈا واپس لیا اور انہی کے بھائی کو جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا اعلان کریں کہ آج ہم مکے کی عظمت کو بحال کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ پاک میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کی جو تھوڑی مبارک تھی آپ کے اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی, اس قدر سر جھکا کر مکہ پاک میں داخل ہوئے. تو سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کو مطلق العنان نہیں بننا چاہیے, لوگوں پر بے جا اس طاقت کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق علیہ بابہ فهو آمن ومن داخل المسجد فهو آمن. یعنی اتنی عام معافی کا اعلان فرمایا کہ آج کے دن جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے دروازہ بند کر لے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے, جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے, جو مسجد میں آ جائے آج ہم اسے بھی معاف کر دیں گے. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے جب کفار مکہ سامنے تھے تو آپ نے پوچھا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو, تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ اے کریم باپ کے کریم بیٹے ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. سرکار علیہ السلام نے جب آپ معافی کا اعلان کیا اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام جب ابھی ہجرت سے قبل کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے حضرت عثمان بن مظعون سے چابی مانگی تھی تو انہوں نے نہیں دی تھی. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں فاتحانہ انداز میں تشریف لائے تو وہ چابی حضرت عثمان سے مانگی, اب مجبوراً دینی تھی, پیش کر دی, اور بڑے دکھی دل کے ساتھ جب واپس پلٹنے لگے تو حضور علیہ السلام نے انہی کو بلایا اور فرمایا یہ چابی آپ اپنے پاس رکھیں اور یہ آپ کے خاندان سے ظالم کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھین سکے گا. اب یہ درس ہے عام معافی کا اور طاقت کے بے جا استعمال نہ کرنے کا. فتح مکہ کے 2 بڑے درس ہیں, انہیں ہمیں سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ جو آوان صاحب بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا آگے میں ضرور بڑھانا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام میں کہ ذخیرہ اندوزی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مال کو ناجائز منافع کے لیے روکتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے. یعنی ذخیرہ اندوزی اتنا بڑا وبال ہے کہ رب تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس بندے پر جو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے. اور پھر ایک بات انہوں نے کی کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد. حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے وہ مرتے وقت جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے تو وہ خوشحال نہیں مر سکتا. یعنی کوئی نہ کوئی مصیبت، بظاہر اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو بھی تب بھی وہ خوشحالی میں نہیں مرے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ بدحالی میں مرے گا جو ذخیرہ اندوز ہے، ناجائز منافع خور ہے. ہمارے سامنے اسلام کی تعلیمات اگر اس حوالے سے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک، جب مدینہ پاک میں قحط کا سامان تھا اور آپ کے بہت سارے اونٹ، سینکڑوں اونٹ آپ کے سامان کے گلے کے لدے ہوئے پہنچے، تو جو تاجر تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ آپ یہ سامان ہمیں بیچ دیں، 10% منافع پر بیچ دیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا سودا تو 700 گنا منافع پر ہو چکا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہمیں تو ایسا کوئی تاجر نظر نہیں آتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میرا سودا میرے رب سے ہو چکا ہے، آج میں یہ سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. جو عبد القاسم صاحب کی بات تھی کہ مال تقسیم کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام اس رمضان میں خصوصی طور پر ہمیں جذبہ ایثار کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے اندر نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا مال آ جائے وہ میرے پاس آئے، کسی اور کے پاس نہ جائے. ایک غزوہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زخمی تھے تو پانی کا ایک ہی وہ برتن تھا، تو ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، 10 لوگوں تک وہ گیا، سب نے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی. اور قرآن پاک مومن کی جو فضیلت اور شان بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے اوپر اپنے دوسرے مومن بھائی کو ترجیح دے. تو ان کے جو پرابلمز ہیں تقسیم کے اندر، اس میں بھی ہمیں جذبہ ایثار اور پھر صبر جو ہے وہ سب سے بڑا. کریم آقا علیہ السلام نے صبر کے بارے میں احادیث طیبہ میں پورے ابواب موجود ہیں کہ جہاں پر صبر کا درس دیا گیا. اور رمضان تو خود سراپا صبر ہے، صبر کی اس میں ہمیں بہت زیادہ تعلیم ملتی ہے. تو ہمیں یہ جو مفت تقسیم، اور اس میں ایک جو اسلامی نقطہ نظر، بہت سارے اس پر نقطہ ہے نظر موجود ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہے کہ اس میں گندم کا کم اگانا، سوسائٹیز کا برمار ہونا، دیگر بہت ساری اسمگلنگ کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں جو قرآنی نقطہ نظر ہے اس حوالے سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے اس قرآن سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. لفظ معیشت، آج ہر بندہ ٹی وی پہ آپ جو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں، معیشت کی پرابلم، معیشت میں تنگی، تو ہمیں اس کے اسباب کی طرف جو اس کا اپنے اعمال اسلامی سبب جو ہے، جو قرآن ہمیں حل بتاتا ہے کہ یہ معیشت کی تنگی، ہمارے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا والی آیت کو ہمیں ضرور پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کے جو اسباق اور دروس ہیں ان پر توجہ کر کے ہمیں قرآن کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. اور جیسے شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی، میں اس بات کو ضرور ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف دین کو مسجد کی حد تک تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دیگر معاملات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ دین صرف مسجد کے لیے نہیں. قرآن پاک میں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. اٹھنا بیٹھنا، لینے دینے کے معاملات، تجارت کے معاملات، سارے معاملات ہم اسلام کو مسجد میں تو نافذ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن جب ہم ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے قرآن پاک میں وہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ ایک قوم نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرما دیا تھا. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، ناپ تول میں کمی. اور اگر ہم ظہیر صاحب اسی پوائنٹ کو آگے بڑھائیں مفتی صاحب کے، تو یقیناً ہم اس وقت، کیونکہ آپ سوشل ورکر ہیں، آپ اس وقت بہت زیادہ کلوزلی کام کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 1 کلو چینی کا بیگ لینے جاتے ہیں تو 900 گرام نکلتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آئل لیتے ہیں
تو لیا تو ہم 5 کلو پر لیں گے اس کو، لیکن نکل آئے گا 4.5 کلو گرام. تو یہ جو ناپ تول کی کمی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پنپ چکی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. کہاں دیکھتے ہیں خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، دنیا جو ہے نا اس نے رول ماڈل لیا تھا اسلام کو. ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ریاست تھی اس وقت، اس کا رول ماڈل آج بھی دنیا جو نا وہ اپنائے ہوئے ہے. لیکن ہم نے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے بالکل جو نا وہ صرف اور صرف اوپر سے ہمارا جو اقرار باللسان کر لیا، تصدیق بالقلب. جو ہمارا تصدیق دل نے کرنی ہے نا، اقرار تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے. ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ اوورآل میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا اور ہی کچھ تو ایسے ہیں جو جن کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں، لیکن وہ ایسی زبردست نامز پہ، وہ جو اپنے اقدار ہیں اس پہ کھڑے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں وہ جو بڑا مشہور آپ نے دیکھا کہ معاشرہ جو نا وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ چیزوں میں کمی آتی ہے اور ہر چیز میں ہر طرف جو ہے نا وہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پہ بینگ ہماری انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اولو الامر ہیں، جو یہ جو ہمارے حکمران ہیں، اور یہ جو ان کو چاہیے کہ وہ جو نا کوئی پالیسی ایسی نافذ کریں کہ جس میں لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے جو نا وہ ہم اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں دنیا کے ہر ملک ہر جگہ پہ جائیں، آپ یقین کریں کرونا میں ایک وزیر اعظم برطانیہ کا وہ باہر نکلتا ہے، ایک محفل لگاتا ہے، تو اس کو اس کرونا کی محفل لگانے میں چونکہ اس پہ پابندی تھی تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. آج میرے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ہم خود جو اقدار ہیں، ہماری جو قوانین ہیں، ہماری جو اس کی جو ہے دھجیاں بکھیرتے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی. اب خوشحالی کیسے آئے گی؟ جب دیکھیں جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ اللہ کے احکامات کی سریعاً خلاف ورزیاں ہوں گی، تو وہاں پہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں ہی نہ کہ وہاں پہ امن ہوگا. امن تب آئے گا جب ہر فرد، جو معاشرے کا ہر فرد ہے، وہ یہ محسوس کرے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اور مجھے دیکھیں نا، اصل چیز ہے ذمہ داری کا تعین. میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنے فرائض کا، ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہے. حقوق کے بارے میں ہم بڑی جذباتی کہتے ہیں جی ہمارا یہ حق ہے جی. آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ کیا دے رہے ہیں؟ ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری اگر مجھے پتہ ہوگی، دیکھیں میری اس بچی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو نا وہ اس نے جو نا ڈاگس کو وہ ڈال رہی تھی اور پاس سے گزرنے والے نمازی نے اس کو پتھر مارنا عین ثواب سمجھا. آپ یقین کریں بڑا افسوس ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے. دیکھیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جن سے جو جانور تھے نا، جانور وہ بھی ان سے فریاد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی جو نا وہ مشکل ان کو. ہمیں تو ہماری جو سوسائٹی، آپ یقین کریں روشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو روشن سوسائٹی ہے، ریاست ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس کو ویسٹ نے اپنا کے قوانین، وہاں پہ پولیس کا قانون دیکھ لیں، وہاں پہ جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے رائج ہیں. اور ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم آج تنازع کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہوگا تو ہم آگے جب بڑھ سکتے ہیں. کو لے کر چلیں گے. بہت پیاری بات. اگر ان کی ایک بات میں 1 منٹ کی بات میں ایڈ کر دوں، جو حقوق کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بات کی گئی، اسلام اس پر بڑا کلیئر ہے. دیکھیں ایک وہ جانور تھے جو حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرتے تھے. ایک جنرلی حضور علیہ السلام نے ضابطۂ اخلاق بھی مرتب فرمایا. دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ رات کے وقت جنگل کا سفر نہ کیا کرو. عرض کی گئی اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا رات کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور جب تم جنگل کا سفر کرتے ہو تو انہیں وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی شکاری تو نہیں آ گیا. تو فرمایا ان اللیل امان اللہ، میری شریعت نے رات ان کو امن کی ڈگری عطا کی ہوئی ہے، رات کے وقت جنگل کے سفر سے منع کیا. ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا تسبوا الدید، مرغ کو گالی مت دو.
اب مرغ کو گالی جتنی بھی گالی دیں ویسے تو ایک عمل شنی ہے, برا عمل ہے, لیکن مرغ محسوس نہیں کر سکتا گالی کو. لیکن ہمارا اسلام اتنا کلیئر ہے, سرکار نے فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دو. کیوں؟ فرمایا انہ کان یوقظ للصلاۃ, یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. بہت پیاری بات آپ نے کی مفتی صاحب. کچھ ہی دیر میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. بشرا بریفلی آپ کی طرف آنا چاہوں گی, سوسائٹی کی طرف. جیسے ظہیر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. کیا سمجھتی ہیں کس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے بچپن کو بھی محفوظ بنایا جائے اور اس محفوظ بچپن میں ان کو بھرپور زندگی بھی دی جائے؟ اور دوسرا آپ اپنے تھوڑے جو آپ کا پروگرام ہے, جو آپ نے کیمپین بتائی ہے, اس کا بھی تھوڑا بتا دیں کہ کس طرح سے آپ لوگ یوتھ کو اور سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ دونوں سوال جو ہے باری باری اس کے جواب دیتی ہوں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم رمضان پہ کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں, رمضان کی اور دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور بچوں کے معاملے میں کتنا کلیئر ہے. ایک مسلمان گھرانے میں جب بچہ کوئی ماں کنسیو کرتی ہے تو وہ ویڈ لاک کے بعد, یعنی کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے جس میں کہ ماں اور بچے کی ذمہ داری نان نفقہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ کون ان کی کیئر کرے گا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ہم سب سے پہلے اذان دیتے ہیں تاکہ اس کو روشناس کرایا جائے اس ذات پاک سے جو کہ اس جہان کو بنانے والی ہے, اور پھر اس کے بارے میں ہمیں بتانے والی شخصیت یعنی ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1 سیکنڈ کا بچہ آپ کی وراثت کا حقدار ہے. آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو ایک خوبصورت نام دیں گے, پھر اس کے نان نفقہ یعنی اس کی خوراک کا خیال, اور ماں جو اس کو دیکھ بھال کر رہی ہے وہ اس کے لیے ایون چارج کر سکتی ہے. مطلب یہ اتنی بہت ساری چیزیں جن کی باقاعدہ قرآن میں مائنیوٹ ڈیٹیلز آئی ہوئی ہیں, آپ اسی کو فالو کر لیں. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کلیئرلی بتایا, جی آپ اتنے عرصے تک بچے کو اپنے اتنے قریب رکھیں, اتنی محبت سے رکھیں. 7 سال پہ آپ اس کو نماز کی طرف اس کا رجحان دلائیں. 11-12 سال پر آپ اس کو روزے کی طرف لے کر چلیں. گریجولی جہاں جہاں بچے کی ایج جا رہی ہے ویسے ویسے اس کی تربیت کی بات ہو رہی ہے, ویسے ویسے اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اور اس کو فنون سکھانے کی بات ہو رہی ہے, فنون حرب سکھانے کی بات ہو رہی ہے, اس کو کھیل کود میں تاکہ وہ جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہو. آپ کو پتہ ہے تیر اندازی جو ہے وہ اگر آپ سیکھتے ہیں تو ثواب بھی ہے اس کا, کیونکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. پیراکی یا تیراکی اس کو کہتے ہیں, وہ سکھائیے بچوں کو سوشل چیزیں سکھائیے, بچوں کو دعا دیجیے, ان کی سیلف ریسپیکٹ کیجیے. سب سے بڑی بات جو ہے نا, اور دوسرا یہ کہ انڈور اگر ہم دیکھیں تو ہماری بچوں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو آؤٹ ڈور کی طرف کیونکہ وقت بھی کم ہے تو لاریب کی طرف میرے خیال سے بڑھتے ہیں. بس میں کمپلیٹ میں صرف یہ کروں گی کہ #, محفوظ بچپن اگر آپ سرچ کر لیں تو سوشل میڈیا پر ہم موجود ہیں. ہمیں ڈفرینٹ اسکولز, انسٹیٹیوٹس, یونیورسٹیز بلاتی ہیں ٹیچرس ٹریننگ کے لیے, لیکچرز. چونکہ میں وہ فری آف کاسٹ ہے, کوئی بھی بلا سکتا ہے. آپ یہاں پر سوشل ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ کوئی ارینج کر دیں سیمینار, ہم آ کر بات کر لیں گے. پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں. مجھے تو جہاں موقع ملتا ہے میں وہاں بات کر رہی ہوں. اچھا لاریب, آپ سے جانیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو کیونکہ آپ جو ہے خود بھی بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ, تو یہ جو ٹرینڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے نوجوانوں میں, ٹویٹر پہ دیکھیں آپ یا انسٹاگرام پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں, تو بہت سی, اگر میں اس کو لنک کروں ہماری خواتین کے ساتھ, جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, ورکنگ لیڈیز ہیں, ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتی ہے تو وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے, تو ہماری خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے, خواتین تو کسی بھی فیلڈ میں جب بھی آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو مین ایگو ایک ہماری سوسائٹی کا بہت مین فیکٹر ہے جو وہ برداشت نہیں کر پاتے. جو عام چلنے والا ہر انسان, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ اس جو وہ گھر میں نہیں کہہ سکتا یا شاید ان کی تربیت میں کچھ رہ جاتا ہے, تو وہ باہر آ کے دوسروں پہ اس کا حق جمانا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بھی عورت جب کسی بھی فیلڈ میں, اسپیشلی جو میری فیلڈ ہے ویٹنری میڈیسن کی, یہاں پہ تو جب آپ سلیکشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے جب یہ فیلڈ سلیکٹ کی تھی تو میری اپنی فیملی میں سے ہی تھے کہ یہ تو فیلڈ ہے ہی نہیں عورتوں کی. تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اور آگے آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. تو جو فیمیلز ہیں, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اگنور سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ جتنا کسی چیز کو اٹینشن دیتے ہیں وہ چیز اتنی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے لاریب, ہم چاہیں گے کہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے چونکہ وقت کم ہے, پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ہم ظاہر ہے کہ دعا کے ساتھ کریں گے. آپ نعت کے کچھ اشعار ہمارے ساتھ 1 یا 2 اشعار جو ہیں وہ شامل کر دیں, اور پھر ہم باقاعدہ طور پر پروگرام کے اختتامی جو مرحلہ اس میں داخل ہوں گے. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا لارب طاہر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کنزا چونکہ وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ہماری جو مہمان شخصیات ہیں بشرا اقبال صاحب آپ محفوظ بچپن سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. چیئرمین سٹیزن فورم راولپنڈی ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ عبدالقادم صاحب, آپ یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹے کی تقسیم کے معاملات کے ساتھ ساتھ باقی معاملات دیکھ رہے ہیں, مشکلات سے آگاہ کیا. شبیر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اب مفتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مفتی رفاقت علی جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چاہیں گے کہ اس بابرکت محفل کا اختتام بھی دعا پر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اس رمضان المبارک کی رحمتوں کی سے استفادہ یا اس سے مستفید ہونے کے ہمیں موقع اور توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النزع وقنا عذاب المیزان. بارلا آج ہم نے جو کچھ یہاں پہ بیان کیا اس پر ہمیں ہمارے ناظرین کو پورے اہل وطن کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جو نظام زندگی لے کر آئے اور اس مبارک نظام کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل بنانے کی توفیق عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, اسے امن و سلامتی, ترقی اور خوشحالی عطا فرما. بارلا بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرض آسان فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. بارلا مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں
انہیں اپنا خاص فضل و کرم نصیب فرما. آمین. بارلا بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت مشکل میں، اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں آزادی عزت کی زندگی عطا فرما. آمین. مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں ظلم و جبر اور قہر سے چھٹکارا عطا فرما. آمین. بارل ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آمین. فکر آخرت فکر قبر نصیب فرما. آمین. مال جان عزت آبرو میں خیر و برکتیں عطا فرما. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.